وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا جاہلیت میں نام عبد العزیٰ تھا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، فسماه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن۔ اچھا محترم بھائی، یہ روایت تو ثابت نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ جو ہے یہ تقریباً 115 ہجری میں یہ پیدا ہوا ہے، اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تقریباً 53 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی ہے، یعنی 53 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور جو ہے ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ جو ہے یہ 115 میں پیدا ہوا ہے اور 208 میں تقریباً یہ فوت ہوا ہے ابو عبیدہ، یعنی 208 میں فوت ہو رہا ہے، 115 میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایسی بات ہی ہو گئی نا، جیسے کوئی کہے کہ جی میں نے قائد اعظم کو دیکھا ہے، یا 2020 میں یا 2025 میں پیدا ہونے والا یہ کہے کہ قائد اعظم نے یہ بات بیان کی۔ اب 2025 میں پیدا ہونے والا بندہ یہ تو بتائے نا کہ اس نے قائد اعظم سے سنی کب ہے۔ بس ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک بندہ 53 ہجری میں دنیا سے چلا گیا ہے، اور اس کے بعد تقریباً آپ حساب کر لیں تو یہ کم و پیش کچھ 60 سال کے قریب بنتا ہے کہ 60 سال بعد پیدا ہونے والا یہ کہے کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے یہ سنا، یا عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ کہا، یا عبد الرحمن بن ابی بکر کی یہ بات، تو عبد الرحمن بن ابی بکر کی وہ بات ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ بیان کس سے کر رہا ہے؟ بھائی اس میں تو اتنا لمبا فاصلہ ہے، لوگوں کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ تابی بھی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ تابی بھی نہیں، یہ تبع تابی ہے۔ اب اس میں پتہ نہیں واسطے کتنے ہیں۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ جو آپ نے طبرانی کبیر مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہلیت میں نام عبد القعبہ تھا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا، جی محترم یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ یہ طبرانی کبیر وغیرہ کے اندر جو روایت ہے نا، اس میں محمد بن سیرین وہ عبد الرحمن بن عوف سے بیان کر رہے ہیں نا، محمد بن سیرین کہہ رہے ہیں کہ ان عبد الرحمن بن عوف، تو لیکن یہ یاد رکھے کہ یہ سند میں انقطاع ہے، محمد بن سیرین کا عبد الرحمن بن عوف سے سماع ثابت نہیں ہے، جی یہ یاد رکھیں۔ اس لیے طبرانی والی سند ہو گئی ضعیف انقطاع کی وجہ سے، کہ محمد بن سیرین کا عبد الرحمن بن عوف سے سماع نہیں۔ دوسرا مستدرک حاکم جو ہے اس میں میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں 5335 پر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ سند کے اندر بھی انقطاع ہے، لیکن اس میں تو بڑا لمبا چوڑا انقطاع ہے، کیونکہ اس میں خلیفہ بن خیاط ہیں جو بیان کر رہے ہیں۔ خلیفہ بن خیاط یہ امام بخاری کے استاد ہیں، تو امام بخاری کے استاد خلیفہ بن خیاط ان کے اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان بڑا لمبا چوڑا فاصلہ ہے، یعنی اتنا لمبا فاصلہ ہے کہ سفر کرتے کرتے لوگوں کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں، تو یہ بھائی روایت ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔